السلام علیکم۔ اسد مدینہ کی ریاست اپنے آخری مرحلے پہ اپنے قیام کی جدوجہد میں پوری توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غزوہ موتا کا ذکر کیا اور وہاں سے جو ہے صحابہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں واپس آئے۔ یہ جمادی الاخر کا جو ہے وہ مہینہ تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہاں ذکر کیا تھا بنو بکر اور وائل کے جھگڑے کا، چونکہ قریش کی قیادت جو ہے وہاں کی جو سیادت ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھی، اور بنو امیہ کے لیڈر جو ہیں ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا تھا اس طرح جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے لوگ جو ہیں وہ مکے پہ حملہ آور ہوں گے۔ لیکن بنو امیہ میں کچھ اور بھی پرجوش لوگ تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن بہرحال ابو سفیان جو ہیں وہ مدینے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن اور پناہ چاہی، لیکن انہوں نے تمام کوششیں کر لی۔ اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ کتب میں موجود ہیں کہ کس طرح وہ حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت علی اور حسن حسین اور تمام کے پاس گئے اور ہر جگہ سے ان کو جو ہے وہ نفی میں جواب ملا۔ بلکہ سب سے پہلے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئے تھے، چونکہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ان کی صاحبزادی تھی، تو وہاں بیٹھنا چاہا تھا، لیکن آپ نے جو ہے وہ بستر کو سمیٹ دیا کہ جو رسول اللہ کا بستر ہے اس پہ ایک کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ہے وہ ایمانیات اور وہ یقین کہ ایک باپ آیا ہے لیکن چونکہ وہ کافر ہیں تو ان کو اس بستر پہ بیٹھانا پسند نہیں کیا۔ ہمارے یہاں بنو امیہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بات کی جاتی ہیں، اور یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے بنو امیہ جو ہیں بگڑے ہوئے ہیں، بالخصوص اہل تشیع جو ہیں اس چیز کو بہت ہوا دیتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں وہ مخلص ہیں، اور جو ہیں ایمان میں نفاق رکھتے ہیں وہ نفاق رکھتے ہیں۔ اور صرف یہ بنو امیہ پہ جو نہیں ہے، یہ تمام قبائل کے اندر یہ موجود ہے۔ خود جو ہے مدینہ کے اوس خزرج کے جو قبائل تھے جو انصار کہلائے، جنہوں نے جان مال سے پوری جدوجہد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جن کی اخلاص کی جو ہے وہ خود قرآن گواہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں قبائل کے اندر منافقین بھی تھے۔ تو ہمیں جو ہے وہ جو غلط ہیں صرف ان کو غلط کہنا چاہیے، نہ کہ غلط کی بنیاد پر جو ہے پورے قبیلے کو اور ہر پوری اجتماعیت کو جو ہے اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لشکر لے کے روانہ ہوئے، اور جو ہیں وہ مکے سے قریب جو ہیں پہنچ کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں جو ہے وہ رات کا کھانا جو ہے اس بار جو تھا وہ اجتماعی طور پر تیار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ تمام لشکریوں کو کہا گیا تھا کہ اپنا اپنا چولہا جلائیں۔ اور رات کے وقت جب وہ تمام لشکریوں نے اپنے چولہے جلائے تو وہ جو ہیں رات کے وقت دور سے جب مکے والوں نے دیکھا تو ان کی ہیبت جو ہے ان کے دلوں پہ چھا گئی۔ اس دوران جو ہے وہ مکے سے حضرت آپ کے چچا حضرت عباس بن مطلب جو ہیں وہ تشریف لائے پورے اہل خانہ کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس دوران جب ابو سفیان بھی آئے تو حضرت عباس نے ہی اسے آمادہ کیا کہ وہ جو ہے اگر اس طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہے، تمہارے خلاف جو لوگوں کے اندر غصہ ہے اس میں تم مار ڈال جاؤ گے، لہٰذا بہتری یہ ہے کہ اپنی نجات چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ تو ابو سفیان جو ہے وہاں ایمان لانے کا جو ہے اعلان کیا، لیکن جو ہے وہ ابھی کا ایمان جو ہے وہ ابتدائی مرحلے پہ تھا اور ایک سیاسی حالات کے نتیجے میں تھا۔ صبح جو ہے جب لشکر روانہ کیا گیا مکے کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو آپ نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو راستے پہ بیٹھانے کا حکم دیا تاکہ وہ دیکھیں کہ جو ہے کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر جو ہے مکے میں داخل ہوتے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہو کہ وہ کیا زیادتی کرتے رہیں۔ آج اللہ نے ان کے سامنے تمام زیادتیوں کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو کس طرح جو ہے وہ طاقت اور اختیار دیا ہے۔ جب ابو سفیان کے ساتھ بات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے امن کا بھی اعلان کیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو ہتھیار رکھ دے اسے کے لیے امن ہے۔ حضرت عباس نے ہی درخواست کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان چونکہ سردار ہیں تو ان کی عزت افزائی کے لیے بھی کچھ آپ اپنے فرمان جاری کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے یہاں پناہ لے لے اس کو امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے۔ تو یہ امن کے پیغام کے ساتھ جو ہیں
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ اس میں جو ہے اگر جو لوگ وہاں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، پہنچے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، تو جس طرف جو ہے یہ صفا مروہ کی جو ہے وہ جو صحیح کی جاتی ہے، اس میں ایک دروازہ ہے باب السلام، اور اس کے پھر دائنی طرف اگر آپ آگے جائیں تو گھوم کر کے جو بڑا دروازہ ہے باب فتح کے نام سے، تو یہ جو باب السلام دروازہ ہے، اسی طرف اگر آپ پیچھے آئیں جہاں پر وہ بازار ہے اور خلف البرید کا علاقہ ہے، اور اس سے پیچھے وہ پھر جنت المعلیٰ وغیرہ کا جو ہے، چونکہ یہی راستہ جو ہے وہ مدینے کو جاتا ہے، تو اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے جو ہے وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، وہاں پہ آپ کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، اور ایک لشکر کو جو ہے حضرت زبیر کی جو ہے قیادت میں جو ہے وہ بائیں طرف سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں داخل کا حکم دیا، اور ایک جو ہے لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں دائیں طرف سے جو ہے وہ آگے بڑھا، اور یہ وہی لشکر ہے جو جس طرف سے داخل ہوا، تو اس داخلی دروازے کا نام پھر باب فتح رکھا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام پذیر تھے، بعد میں جب فتح کے بعد جب آپ جس دروازے سے داخل ہوئے صفا مروہ کے درمیان والے، اس کو باب السلام کہا گیا۔ تو وہ جو حضرت خالد بن ولید والا جو لشکر تھا جو دائیں طرف سے جا رہا تھا، اس میں یہ ہوا کہ آخر جو لشکری تھے ان پہ پیچھے سے حملہ آور ہوا، کچھ مکے کے اوباش لڑکوں نے ان پہ حملہ کیا، اس میں جو ہے وہ چند لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے جو ہے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ مکے کی گلیوں میں محلوں میں داخل ہو جاؤ، اور جو کوئی بھی تمہیں گلیوں میں نظر آئے، مکے کے جو ہے کوئی بھی شخص چلتا پھرتا نظر آئے، اسے قتل کر دو۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ہوا تھا کہ بنو امیہ میں ایک اور سردار تھا، صفوان بن امیہ، اس نے اس شکست کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ جو ابو سفیان نے جو معاہدہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اس نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس نے یہ کیا کہ اپنے کچھ حامی لڑکوں کو اس نے اشارہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر داخل ہو تو ان پہ حملہ کرو، انہیں قتل کرو۔ اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے لشکر پہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے، اور جب حضرت خالد کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے لشکریوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ لشکر مکے کے جو ہیں وہ محلوں میں پھیل گئے، اور ایسے لڑکوں کو جو گلیوں میں گھوم رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں خنجر، تلوار یا کوئی بھی ہتھیار تھا، ان کو پکڑنا مارنا شروع کیا۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا تو وہ پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے آئے، اور ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو ہے آپ نے امن دیا ہے، لیکن خالد جو ہیں وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رپورٹ طلب کی تو انہیں صورتحال بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی تائید کی اور کہا کہ اگر لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے تو وہ جو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے گھروں میں بند رہ جائیں، دروازے بند کر لیں، صرف انہیں پناہ دی جائے گی، تو ہمارے یہاں جو عموماً جو ہیں وہ پوری بات بتائی نہیں جاتی۔ تو بنیادی طور پر یہ معرکہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہیں صحابہ حرم میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو جو انصار صحابہ تھے ان کے اندر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ کہیں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر واپس مل گیا ہے تو یہ یہیں نہ رہ جائیں، لہٰذا اس فتح کے باوجود ان کے دل میں یہ دل گرفتگی تھی، وہ اداس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا تو آپ نے ان کا اجتماع بلایا اور ان سے کیفیت پوچھی، تو انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میرے اور تمہارے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اب میرا اور تمہارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے، تو جہاں تمہاری زندگی ہے وہاں میری زندگی، جہاں تمہاری موت ہے وہاں میری موت ہے۔ تو اس سے جو ہے انصار صحابہ کو تسلی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مطاف میں تشریف لے گئے، وہاں جو ہیں وہ جو کعبے کے اندر اور اس کے باہر جو ہیں وہ جو بتوں کی جو بھرمار تھی، اس میں بت جو ہیں سارے مجسمے نہیں تھے، کچھ پینٹنگ کی صورت میں تھے جو کعبے کی دیوار پہ باہر بھی اور اندر کی سر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مٹانے کا حکم دیا، خود آپ نے کئی بتوں کو اپنی چھڑیوں سے جو ہے وہ گرانا شروع کیا، اور آپ کہتے جاتے تھے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر حرم کو پاک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے حضرت خالد کو اور چند دیگر صحابہ کو اس بات کی ڈیوٹی دی کہ مکہ شہر میں بھی پھیلیں، اور جہاں جہاں بھی بت خانے ہیں
ان کو جو ہے وہ مسمار کیا جائے۔ اس دوران جو ہے خانہ کعبہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پناہ گزین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کو ان کے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی معافی ہوئی اور انہوں نے وہ آ کے معذرت کی اور معافی نامہ کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کو اگر بیان کیا جائے تو ایک تفصیل وقت درکار ہوگا، لیکن اسی دوران کیونکہ خیال رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے میں داخل ہوئے تھے تو وہ 20 رمضان کا دن تھا جس دن آپ حرم میں داخل ہوئے، تو اسی دوران جب آپ مکے کے معاملات کو درست کر رہے تھے، آپ جو ہیں خانہ کعبہ اس کے انتظامات کو درست کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بھی، عثمان کو بھی بلایا جن کے پاس جو ہے وہ چابی ہوتی تھی کعبے کی، جو کلید بردار تھے۔ تو ایک وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی یہاں ابتدا کی تھی، اور ان کے لیے حرم جو ہے وہ تشدد کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے ان سے کہا تھا کہ میں ایک دن کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے صاحب کلید سے جو ہے وہ کہا تھا کہ اس کا دروازہ کھولیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور اس دن پھر میں تم سے چابی طلب کروں گا اور تم دینے پہ مجبور ہوگے۔ تو آج وہ دن آ گیا تھا، اور وہ عثمان جو ہیں جو صاحب کلید تھے وہ چابی دینے پہ مجبور ہوئے، اور نہ صرف مجبور تھے بلکہ وہ ڈر بھی رہے تھے کہ آج میرے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا، لیکن جو سامنے شخصیت تھی وہ محمد رسول اللہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، اندر صفائی کروائی، اور پھر وہاں جو ہے شکرانے کی نماز ادا کی، اور پھر آپ نے وہ چابی واپس انہی صاحب کو لوٹا دی اور کہا کہ قیامت تک جو ہے یہ چابی تمہارے اور تمہارے خاندان میں رہیں گی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز ایسی رہی کہ اس 1400 سال میں مسلمانوں میں بہت سارے اٹھا پٹخ آئے، بہت سارے معاملات آئے، ایون اتنی جنگیں ہوئیں کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے کئی مرتبہ ڈھایا گیا اور دوبارہ تعمیر ہوئی، لیکن آج بھی جو ہے وہ چابی جو ہے اسی خاندان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی صداقت جو ہے 1400 سال سے جو ہے وہ کس طرح جو ہے ثابت چلی آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے معاملات کر رہے تھے کہ آپ کے جو ہیں جو انٹیلیجنس کا نظام آپ نے قائم کیا تھا، اس نے اطلاع دی کہ بنو حوازن جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے اس بات کا خدشہ ہے کہ اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے، قریش شکست خوردہ ہو چکے ہیں، تو اب قریش کے بعد اس خطے میں جو سب سے بڑا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ حوازن ہے، تو یقیناً جو اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم پہ حملہ آور ہوں، ہم ان پہ حملہ کر دیں، کیونکہ وہ اس وقت جو ہیں خانہ کعبہ کے اور مکہ کے معاملات کو درست کرنے میں مصروف ہیں، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ وہ دور سے مدینے سے آئے ہیں کہ وہ ہمارا دفاع کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، اور یہ آپ کا جو لیڈرشپ کا جو ہے ایک بڑا اہم نمونہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ قیادت میں پہل کی ہے، اس سے پہلے کہ جو ہے دشمن کو حرکت کرے آپ نے اس کو جا لیا۔ تو یہاں بھی وہی ہوا، آپ نے جو ہے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، تو اس تیاری میں رپورٹ آئی کہ جو ہے وہ اسلحے کی کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو، جن سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے چند دن پہلے جو ہے ان کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے لشکروں نے قتل کیا تھا، اور وہ بغاوت پہ آمادہ تھے، لیکن وہ پھر جب ان کے شرپسندوں کو مارا گیا تو وہ سرنڈر ہوئے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کیونکہ وہ جو ہیں اسلحے کے تاجر تھے، ان کا جو کام تھا بنیادی طور پر وہ اسلحے کی تجارت کرتے تھے۔ تو آپ نے صفوان بن امیہ کو بلایا اور کہا کہ صفوان مجھے جو ہے وہ ہتھیار چاہیے، اس نے کہا مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل تو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، ظاہر ہے میں مدینے سے یہاں مکہ فتح کرنے آیا تھا، تو میں اب بعد میں پیسے اس کے دیے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس کی گارنٹی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ اس کی جو پوری جو ہے سپلائی مینجمنٹ ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق اور اس حکمت عملی کے نتیجے میں صفوان بن امیہ کے اندر بھی جو ہے نا ایک نرمی پیدا ہوئی، اور اس نے چونکہ ظاہر تاجر بھی آدمی تھا تو اس نے سوچا کہ میرا انہوں نے اتنا خیال کیا ہے
تو اس نے جو ہے پھر مکے میں اعلان کیے کیا کہ لوگوں دیکھو، محمد سے تو ہمارا جو ہے وہ اپنا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بنو حوازن جو ہے ہمارے جو ہے حریف قبائل رہے ہیں، اور وہ جو ہے مکے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ محمد کو تنہا چھوڑ دیں، کیونکہ محمد بھی ہمارے قبیلے سے ہیں۔ تو اس نے اپنے قبائلی عصبیت کو ابھار کر کے مکے کے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوں۔ تو وہ اس جنگ کے لیے پھر اس طرح مکے کے وہ بہت سارے غیر مسلم بھی تیار ہو گئے، جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ ابھی فتح مکہ ہوا تھا اور ظاہر ہے صرف سب کو معافی دی گئی تھی۔ اس میں کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس طرح وہ جو لوگ ہیں، صفوان بن امیہ کی قیادت میں نہ صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار میسر آ گیا، بلکہ جو ہیں وہ لوگوں کے جو ہیں وہ سپورٹ بھی حاصل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لشکریوں کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ہفتے میں تیاری کر کے 3 شوال کو جو ہیں وہ غزوہ حنین ہوا۔ یکم شوال کو آپ مکے سے روانہ ہوئے اور 3 شوال کو وہ میدان سجا۔ اس حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔